ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی بچپن کیسے اور کہاں گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بخیریت تمام اپنے صحرائی گاؤں پہنچ گئی۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا، چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت مشکلوں کا سامنا تھا۔ مگر جب حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے لوٹتی تو دودھ سے بھری ہوتی۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دوہتے تو خشک تھنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک ہاتھ نہ آتا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پھیلتی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کے دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کی بکریاں ویسی کی ویسی بھوکی پیاسی لوٹتی اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ بی بی حلیمہ نے جس بچے کو گود لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص ہی راز پوشیدہ ہے۔ بی بی حلیمہ ایک نیک خصلت بچی شیمہ بھی تھی۔ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انس تھا۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد حضور پاک کو مکہ لے آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو آپ کا دودھ چھڑوا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آتے تھے۔ بی بی حلیمہ آپ کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حلیمہ اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ وہی ننھا منھا یتیم بچہ جسے گود لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا تھا کس قدر حیرت انگیز بچہ ہے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی، اس لیے وہ آپ کو کچھ عرصہ اور اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اس خواہش کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی بی حلیمہ نے کہا، صحرا کی کھلی فضا ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راس آئی ہے، ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس نیک شگون بچے کو کچھ عرصہ اور میرے صحرائی خیمے میں رہنے کی اجازت دیں۔ یہ استدلال اس قدر معقول تھا کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اور اپنے لخت جگر سے جدا رہنے پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ کی تحویل میں رہائش کے لیے چلے گئے۔ جو آپ بڑے ہوتے گئے، آپ اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے نکل بھی جائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوتے گئے، آپ اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے نکل جایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے اور گلہ بانی کی ابتدائی تجربے کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ اور مفید شغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دیگر شخص کی بکریاں چراتے رہے۔ گلہ بانی کے دوران آپ کو کائنات اور زندگی پر غور کرنے کا موقع ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس تجربے کا ذکر بڑے فخر سے کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب آپ 5 برس کے ہوئے تو بی بی حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپ کو لے کر مکہ چلی گئی۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے چھوٹ کر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں کھو گئے۔ حلیمہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بہت تلاش کیا مگر آپ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تھک ہار کر وہ روتی چلاتی آپ کے دادا سردار عبد المطلب کے پاس جا پہنچی اور انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ عبد المطلب سخت پریشان ہوئے اور آپ کے مل جانے کی دعائیں کرتے ہوئے سیدھے خانہ کعبہ جا پہنچے۔ ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ آپ کو ورقہ بن نوفل اور قریش کے ایک نوجوان ملے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ننھا محمد انہیں مکہ کی پہاڑیوں پر ملا ہے۔ عبد المطلب نے دونوں نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے پر بٹھا لیا، خانہ کعبے کے ارد گرد گھماتے رہے اور اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو اپنی والدہ کے ہاں بھجوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو پا کر بے حد خوش ہوئی۔
چنانچہ آپ اپنے گھر میں ہی اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نگہداشت کے لیے ایک نیک خصلت خاتون ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیہ مقرر ہوئی۔ آپ تقریباً 6 برس کے تھے کہ آپ کی والدہ نے سوچا کہ مدینہ لے جا کر آپ کو اپنے ماموں سے ملایا جائے اور اپنے والد کی قبر بھی دکھائی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ اور آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کی داعیہ ایمن کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ مدینہ میں ان لوگوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ آپ نے وہاں وہ مکان بھی دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ غمزدہ والدہ نے آپ کو آپ کے والد ماجد کے حالات سناتے ہوئے غمزدہ والدہ نے آپ کو آپ کے والد کے حالات سنائے۔ چنانچہ ان دنوں آپ کی مدینہ میں ان لوگوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ آپ نے وہاں وہ مکان بھی دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ غمزدہ والدہ نے آپ کو آپ کے والد ماجد کے حالات سنائے۔ چنانچہ ان دنوں آپ کو اپنی یتامت کا احساس ہونے لگا۔ پھر یہ لوگ مکہ لوٹنے کے لیے روانہ ہوئے، مگر ابھی راستے میں ہی تھے کہ ابوا نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بیمار ہوئی اور وفات پا گئی۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری والدہ کی اچانک موت پر آبیدہ ہو گئے۔ انہوں نے والدہ کو والد کی ناگہانی موت پر چپکے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ اب جب آپ کی والدہ بھی آپ کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی تو یتیمی کا پورا بوجھ آپ کے نازک کندھوں پر آ پڑا۔ آپ بے حد افسردہ خاطر ہوئے۔ شفیق داعیہ ایمن نے آپ کی دلجوئی کی اور دلاسے دیتی ہوئی مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ اگرچہ اس سفر میں مدینہ میں آپ کا قیام بے حد مختصر تھا، پھر بھی کئی باتیں آپ کے حافظے میں جوں کی توں محفوظ رہ گئی۔ چنانچہ کئی سال بعد جب مدینہ سے گزرے تو ایک مکان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اسی مکان میں میری والدہ نے قیام کیا تھا۔ ایک تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیراکی سیکھی تھی۔ ایک میدان کو دیکھا تو فرمایا، یہی وہ میدان ہے جہاں میں ننھی انیسہ سے کھیلا کرتا تھا۔ اسی طرح بی بی حلیمہ اور ایمن کی یاد اور احترام لمحہ بھر کے لیے بھی آپ کے دل سے محور نہ ہوئی۔ آئندہ زندگی میں جب بھی وہ آپ کے پاس آتی، آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے، میری ماں کہہ کر ان کے لپٹ جاتے، ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر اور اپنے ہاتھوں سے بچھاتے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتی آپ احتراماً کھڑے رہتے اور ان سے اس قدر شفقت اور احترام سے باتیں کرتے کہ دیکھنے والے حیرت اور رشک سے دنگ ہو جاتے۔ ایک دفعہ خشک سالی کی وجہ سے مکہ میں قحط پڑا تو بی بی حلیمہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ جب وہ واپس لوٹنے لگی تو آپ نے انہیں ایک اونٹ اور 4 بکریاں تحفے میں پیش کی، اور ایک مرتبہ حلیمہ بی بی کی بیٹی شیمہ چند اور جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ ان سے بڑے شفقت اور احترام سے پیش آئے اور ان کی خواہش کے مطابق انہیں فوراً اپنے اپنے قبیلے واپس بھجوا دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔